ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ 8ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم اسی کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دیگر راستوں کی اتباع نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وگرنہ تم اپنے راستے سے بھٹک جاؤ گے، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یہ وصیحت ہے تمہارے لیے تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے حکم اس بات کا دیا ہے کہ آدمی صراط مستقیم کو اختیار کرے، صراط مستقیم ہی کو جو ہے اپنے لیے چنے اور صراط مستقیم ہی پر استقامت اختیار کرے۔ اور صراط مستقیم یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر کے آدمی سیدھے جنت کے راستے کو پہنچتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسی کی طرف ہدایت دی ہے۔ اور ہم میں سے ہر شخص جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو ایسے صورت میں اسی راستے کو اللہ رب العالمین سے مطالبہ کرتا ہے، اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر چل کر کے تیرے نیک بندوں نے انعام پایا ہے۔ تو اس راستے کی بڑی اہمیت ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین کی یہاں بار بار مانگنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں یہ صراط مستقیم مل جاتی ہے تو ایسی صورت میں ہم خوش نصیب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ صراط مستقیم کو سمجھایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی، سیدھی لکیر تھی، اور کہا کہ ھذا سبیل اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ وَخَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، اور اللہ کے نبی نے اسی راستے کے سیدھے طرف یعنی کہ دائیں طرف اور بائیں طرف کچھ لکیریں کھینچی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ راستے ہیں جس پر ہر ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہے۔ اور اس موقع پر یہی آیت کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ راستے بہت ہیں، مگر یہ ہے کہ ہمیں صراط مستقیم ہی پر چلنا ہے، جس پر ہمارے اسلاف نے چلا، جس پر ہمارے صحابہ چلے، جس پر تابعین چلے، اتباع تابعین اور محدثین چلے، اور انبیاء کی جماعت چل کر کے اللہ رب العالمین کا انعام پایا۔ تو یہ اہم ترین بات تھی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اخلاص کی تعلیم دی، کہا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ اے نبی کہہ دیجیے کہ میری نماز، میری قربانی، میری موت، میری زندگی، ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ جو بھی چیز ہو رہی ہے، حتیٰ کہ ہماری زندگی، موت، ساری چیزیں، ہماری عبادتیں، قربانی، نذر و نیاز، ساری چیزیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کے لیے عبادتوں کو انجام دیا جائے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے یہاں عبادت پرستی میں مبتلا آدمی نہ ہو، اور کوئی بھی عبادت کرے تو اخلاص ہو اس کے اندر، صرف اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کا جذبہ ہو۔ دکھاوا، شہرت اور اس طرح سے جو بیماریاں رہتی ہیں نفاق والی، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اسی پارے میں حضرت آدم علیہ السلام کیا واقعہ بیان کیا، ضرور انہیں بہکاؤں گا،
यानी हजरत इंसान को, और मैं तेरे सिरात मुस्तकीम पर जरूर बजरूर बैठूंगा, यानी उसी रास्ते में नहीं आने दूंगा लोगों को। वही रास्ता जन्नत वाला है, उसी रास्ते पर बैठ जाऊंगा मैं। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, और मैं उसके ऊपर हमला करूंगा दाएं तरफ से, बाएं तरफ से, आगे से, पीछे से, हर जानिब से मैं कोशिश करूंगा कि वो तेरा बंदा और मुखलिस बंदा ना बन पाए। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और तू जो है अक्सर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। तो ये इब्लीस ने एक तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ही से कह दी कि मैं ऐसा करने वाला हूँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा काला खुरुज मिन्हा मज़मूमन मदहूरा, तुम यहाँ से ज़लील व ख़ार होकर के निकल जाओ, और याद रखो कि लमन तबिअका मिनहुम लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन, तुम्हारी जो लोग भी इत्तिबा करेंगे, चाहे वो इंसान में से हो या जिनों में से हो, तुम्हारे रास्ते पर चलेंगे, लअमलअन्न जहन्नम, उनको हम जहन्नम में भरेंगे, और सारे के सारे को जहन्नम में भरेंगे तो तेरे रास्ते की इत्तिबा करेंगे। उसके बाद फिर ये हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहे, हवा अलैहिस्सलाम जन्नत में रहे, और जन्नत में रहने के बाद फिर जब वो गलती करे तो वहाँ से उनको निकाल दिया गया, और इंसानों को एक आग दिलाई गई बड़ी ज़बरदस्त तरीके से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा या बनी आदम, ए आदम के बेटो, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे और आपसे खिताब कर रहा है। कहा या बनी आदम, ए आदम के बेटो, ला यफ्तिनन्नकुम शैतान कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नह, कि तुम्हें शैतान ना बहकाए जिस तरीके से तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया था वही शैतान। और कहा कि यंज़िउ अन्हुमा लिबासुहुमा लियुरीहुमा सौआतिहिमा, और उसने उनके लिबास को निकाल दिया था ताकि उनकी सतर जो है खुल जाए। इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैथु ला तरौनहुम, और वो देखता है और उसके कबीले वाले यानी शैतान के चेहरे भी देखते हैं ऐसी जगह से जिसे तुम नहीं देखते। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को झिझोड़ा कि ऐ इंसान, वही शैतान है जिसने तुम्हारे बाप को जन्नत से निकाला। एक आदमी क्या ख्याल है कि गैरत का क्या मामला रहता है कि कोई ऐसा दुश्मन जो आपके बाप ही को नंगा कर दे, आपके बाप ही को घर से निकाल दे, तो उससे आपकी कभी दोस्ती हो सकती है? वही चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन यहां समझा रहा है कि ऐ आदम के बेटो, हम सब आदम के बेटे हैं, ऐ आदम के बेटे हो, तुम्हें शैतान न बहकाए और बहकाने ना पाए, क्योंकि ये वही शैतान है जिसने तुम्हारे बाप को जन्नत से निकाल दिया, उनको नंगा कर दिया। ये कह करके एक इंसान को बड़ी जबरदस्त तरीके से जोड़ा गया है कि उसके रास्ते पर ना चले, क्योंकि वो तो शैतान है, और शैतान किस चीज की तरफ दावत देता है? जहन्नम की तरफ दावत देता है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक चीज और बयान की कि जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतों को झुठला देते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानी को झुठला देते हैं, कुरान करीम की आयत को झुठला देते हैं, अपनी मनमर्जी की जिंदगी चलते हैं और तकब्बुर से काम लेते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं। कहा इन्नल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, कि जो लोग हमारी आयतों और निशानी को झुठला देते हैं, वस्तकबरू अन्हा, और उससे तकब्बुर करते हैं, घमंड करते हैं, ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, वला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यलिदल जमलु फी समिल ख़ियात, और ना ही उन्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा हत्ता के एक ऊंट सुई के नाके में दाखिल हो जाए। हो सकता है एक सुई है, उसका जो नाका है, उसका जो छेद है कितना छोटा है, एक ऊंट समा सकते हैं उसके अंदर। अल्लाह तबारक व तआला इस नामुमकिन चीज को बताया और कहा कि जिस तरह से एक ऊंट सुई के नाके में दाखिल नहीं हो सकता, उसी तरह से जो लोग तकब्बुर करते हैं,
ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ایسے لوگ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ لہذا تکبر سے آدمی بچے۔ اللہ کی آیتوں کو تو ہم انشاءاللہ جو ہے یہ وقت نہیں آتا کہ ہم اس کا انکار کریں۔ اللہ رب العالمین کے ایک باحیثیت مسلمان ہونے کے ہم اس کو تسلیم کرتے ہی کرتے ہیں، مگر یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گھمنڈ، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، سامنے والے کو اس کی حیثیت اور اس کے جو ہے نکار دیتے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے ہیں، کوئی ویلیو نہیں دیتے ہیں، اپنے آپ ہی کو بڑا سمجھتے ہیں۔ اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے سمجھایا کہ تکبر اللہ کی چادر ہے۔ جو آدمی تکبر کرتا ہے تو گویا کہ اللہ کی چادر کو اس نے گھسیٹا ہے، اللہ کی چادر کو اس نے کھینچا ہے، اور جو آدمی اللہ رب العالمین کی چادر کو کھینچا تو پھر اللہ رب العالمین سے دشمنی ہوگی، تو پھر اللہ رب العالمین بھی اس طریقے سے دکھا دے گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کی قوم اور اسی طریقے سے قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط اور قوم شعیب کے حوالے سے بیان کیا کہ کس کس طریقے سے ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیجا اور ان لوگوں نے نہیں مانا، تو پھر اللہ رب العالمین نے دنیا ہی میں ان کو عذاب میں مبتلا کر کے سب کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا۔ انشاءاللہ کسی موقع پر، کیونکہ یہ جو واقعات ہیں بار بار قرآن مجید میں دہرایا گیا ہے، تو انشاءاللہ کسی موقع پر بات آئے گی کہ قوم نوح علیہ السلام کو کس طریقے سے اللہ نے دنیا سے نیست و نابود کیا، قوم عاد، قوم شعیب اور اس طریقے سے قوم لوط اور قوم ثمود، یہ سارے قوموں کو اللہ رب العالمین نے کیوں اور کس طرح سے دنیا سے جو ہے ان کو عذاب دے کر کے ختم کیا، اور اس طرح کی غلطی ہماری زندگی میں نہ ہو، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کے واقعات کو بار بار دہرایا گیا۔ اللہ رب العالمین سے سمجھ کے ساتھ کامات کی توفیق دے۔ امین صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔